الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کیریکٹر بلڈنگ کے ایڈوانس بیچ کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ آج حقوق العباد کا انٹروڈکشن پورا کر لیا جائے گا انشاءاللہ، اور آج پروجیکٹس جو سورۃ القریش کے ہیں وہ نہیں پریزنٹ ہوں گے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس ٹاپک کو کور کیا جائے گا۔ آج یہ بیسک حقوق العباد کا ٹاپک کور کر کے نیکسٹ ہم لوگ انڈرسٹینڈنگ قرآن کے ٹاپک پر آ جائیں گے۔ انڈرسٹینڈنگ قرآن کا ٹاپک جو ہوگا وہ انشاءاللہ بیسک سے شروع ہوگا تاکہ آپ کو قرآن بھی سمجھ میں آئے، اور پھر آپ جس طرح سے سورۃ الفیل میں پروجیکٹس ہوئے تھے سورۃ القریش سے لے کر کے سورۃ الناس تک ہم لوگ لاسٹ تک پہنچ جائیں۔ اس کے بارے میں جو پریزنٹیشن شیئر کیا گیا تھا اس کو آج کمپلیٹ کر لیا جائے گا، اور وہ ٹاپک تھا ایک ریویژن کے ساتھ حقوق العباد کا انٹروڈکشن، اور حقوق العباد کے اندر کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بارے میں بات آئی تھی۔ تو کہاں تک ہوا تھا اس کو 1-2 منٹ میں ریوائز کر کے، کیونکہ کلاس آج چھوٹی ہے آپ کے لیے تو ٹاپک پورا ہو جائے اسی میں۔ اب آپ میں سے آپشنل آپ لوگوں کو چانس دیا جاتا ہے کہ اس کے ریویژن کے طور پر نیکسٹ ویک کے واسطے حقوق العباد کے بارے میں کوئی پروجیکٹ بنائیں یا کوئی پریزنٹیشن آپ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے یہ جو اسٹیپ بنائے ہیں اسی اسٹیپ تک ہم لوگوں کا پورا سال پورا ہوگا انشاءاللہ۔ فیتھ اور ایمان پورا ہو گیا، اسلام وتھ پریکٹس پوری ہو گئی، حقوق اللہ پورے ہو گئے، یعنی روزہ، نماز، حج، زکات، اور حقوق العباد آج اس کا بیسک صرف پورا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فالوئنگ سنت سے پہلے گائیڈنس فرام قرآن، یہ شروع ہم لوگ کر لیں گے۔ یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسلام پر کمپلیٹلی پریکٹس کرنے کے لیے 2 لیولز ہیں، ایک رائٹس آف اللہ، ایک رائٹس آف ہیومن۔ رائٹس آف اللہ جو ہے حقوق اللہ کہلاتا ہے، اس کو عبادات بھی کہتے ہیں، اور حدیث کے مطابق یہ 5 ہیں، اور 5 میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز صحیح پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر اسی طرح سے رائٹس آف ہیومنز میں حقوق العباد کہا جاتا ہے، جس کو معاملات کہتے ہیں، اور جس میں لاسٹ ویک کافی اچھے پروجیکٹس بھی آئے۔ مسلمان کے 5 حقوق کے اوپر بھی بہت اچھا ایک پریزنٹیشن ہوا، اور ریلیٹیوز کے حقوق کے بارے میں بھی ہوا۔ اسی طرح سے جملہ انسان اور مخلوقات کے بارے میں انشاءاللہ ایک پریزنٹیشن جو ہونا تھا وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی آئی کہ ہمارا کنیکشن جڑا ہوا ہے ہر چیز سے، تو ہمارے دل و دماغ سے یہ بات ہمیشہ نکال دینا چاہیے کہ ہم کبھی بھی ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر حقوق العباد کے بارے میں اسلام جن فیچرز کے اوپر بات کرتا ہے وہ ہے رائٹ ٹو لائف، زندگی گزارنے کا حق سب کو ہے۔ کیسے گزارنا ہے اسلام بتاتا ہے، انشاءاللہ قرآن کے سبجیکٹ میں دیکھیں گے۔ سوشل رائٹس، سوسائٹی میں بلانگ کرنے، گھر بنانے، بینک بیلنس بنانے، تجارت کرنے، حق سب کو دیتا ہے اسلام۔ انہیریٹنس، وراثت کا حق سب کو دیتا ہے۔ مینٹیننس رائٹ، اپنے مینٹین رہنے کے، اپنے آپ کو جائز حدود میں رہنے کے سب کو رائٹ دیتا ہے۔ اونرشپ رائٹ، مالک بننے کا بھی حق دیتا ہے۔ ہر شخص بھی پیسہ جمع کر کے کسی چیز کا مالک بن سکتا ہے، کار کا، گھر کا، لیکن سب کون سی لمٹ ہے، وہ ساری کے ساری جو ہے باؤنڈیڈ انڈر دی لا آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ ایجوکیشن کا ہے، لیگل رائٹ کا ہے، فریڈم ٹو اسپیک کا ہے، لیکن کون سی بات جو سچی ہو اور کسی کا دل نہ دکھائے۔ ریسپیکٹ ٹو ادرس اینڈ سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن، یہ حقوق العباد کے فیچرز ہیں جن فیچرز کے اوپر آپ ایک کے اوپر بات کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں، اس پر جب آپ غور کریں گے تو۔ اور یہ وہ سلیبس ہے جو آپ کو سمجھایا گیا تھا شروع کی کلاس میں، اور اسی حقوق العباد کی بیس پر ہماری زندگی جب چلتی ہے تو حسن بندگی بنتی ہے، سنسیریٹی ان عبادات۔
کہ جب ہم دل لگا کر کے کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزہ دل لگا کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ اپنی پسند سے دیتے رہتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو حج کرتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جب خشوع اور خضوع کے ساتھ، جس کی کلاس پیچھے گزر چکی ہے، دل لگا کے کرتے ہیں تو حسن بندگی زندگی میں آتی ہے۔ جس کی زندگی میں حسن بندگی آئی وہی حسن زندگی گزارتا ہے۔ جو اچھا بندہ نہیں ہے وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے۔ اچھا بندہ اچھا انسان بن کر کے اچھی زندگی، حسن زندگی گزارتا ہے۔ جیسے مینر ان سوشل لائف، سوشل لائف کے اندر مینر آتا ہے، اخلاق اور کردار آتے ہیں، جس کے بارے میں کافی چیزیں آپ کو بتائی گئی۔ جب اس طرح زندگی گزرتی ہے تو پھر خود بخود بیوٹی ان لیڈرشپ آ جاتی ہے کہ ایک انسان اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک لیڈر بن جاتا ہے، یعنی دعوت دینے والا بن جاتا ہے۔ کسی کو ایک کلمہ سکھانا بھی دعوت ہے، کسی کو قرآن کا ناظرہ پڑھانا بھی دعوت ہے، کسی کو نماز کے لیے لے جانا بھی دعوت ہے، کسی کو جھوٹ سے روک دینا بھی دعوت ہے، کسی کو غیبت سے روک دینا بھی دعوت ہے، کسی کو نیک بنانا بھی دعوت ہے، اور کسی کو قرآن اور حدیث سکھانا بھی دعوت ہے، کسی کو پیرنٹس کا حق بتانا بھی دعوت ہے، اور تو سب چھوڑیے کسی کو نہ کر سکے تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اپنے آپ کو عمل کرنا بھی دعوت ہے۔ کسی کوئی نہیں سن رہا ہے مت سنے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں دل لگا کے کام نہیں کروں گا، تو بیوٹی ان لیڈرشپ ایسے ہی آتی ہے۔ اور یہ چیزیں کب ہوتی ہے کہ جب ہماری زندگی کے اندر دیکھیے بیسک بلانگنگز ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہے، جس کو بنیادی ضروریات کہتے ہیں۔ اب دیکھیے بیسک جو نیڈس ہیں، جس کو فزیولوجیکل نیڈس بھی کہا جاتا ہے، سب جس کے اندر سب سے پہلے فوڈ ہے، کھانا ہے، کپڑے ہیں، شیلٹر ہے، جس کو روٹی کپڑا اور مکان عام زبان میں کہا جاتا ہے، یہ بیسک نیڈس ہیں۔ ان بیسک نیڈس کے بعد جو ہے سوشل نیڈس آتی، یعنی معاشرت کی ضروریات، کہ ہم ذرا رہیں تو اچھے بن کر کے رہیں، لوگ ہم کو اچھا کہیں اور لوگ ہمیں یاد رکھیں، ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر لیڈرشپ آگے آتی ہے۔ تو یہاں بیسک نیڈس کے اندر دنیا کی ضرورت کے ساتھ ساتھ آخرت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، ہماری نماز اچھی ہونی چاہیے۔ پھر آگے جب انسان بڑھتا ہے تو جب زبان اچھی اس کی ہوتی ہے، اس کا کیریکٹر اور بیہیویئر اچھا ہوتا ہے، اور اس کی بندگی اچھی ہوتی ہے، اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، تو لیڈرشپ خود بخود وجود میں آتی ہے، جس کو پیچھے کی کلاس میں سمجھایا گیا آپ کو۔ یہ تفصیلات چھوڑتے ہوئے حقوق العباد کے میں ہم لوگ جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ لاسٹ میں، اس کلاس کے لاسٹ میں جب جائیں گے شریعت سمجھیں گے، جب ہم شریعت اور شریعہ لا سمجھیں گے تب ہم چل کر کے ایٹیکیٹس آف لائف اور ویل مینرز کے اندر یہ ڈائیگرام کو ہم سمجھیں گے، جس میں آگے چل کر کے ہم جو ہے دیکھیں گے کہ شریعت میرج لائف کے بارے میں کیا بات کرتی ہے، اکنامکس کے بارے میں کیا بات کرتی ہے، اور رائٹس اور ڈیوٹیز کے بارے میں بات کیا کرتی ہے، انہیریٹنس وراثت کے بارے میں کیا بات کرتی ہے، لیڈرشپ رائٹس کیا ہوتے ہیں، ریفارمیشن رائٹس، دعوت کے رائٹس کیا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے کرمنل لا کیا ہوتے ہیں، کیوں ہاتھ کاٹنے پڑتے ہیں، کیوں کوڑے مارنے پڑتے ہیں، جسٹس اینڈ ایکویلٹی کیا ہے، یہ شریعہ لا کے انڈر میں ہم آگے چل کر کے سمجھیں گے۔ لیکن پرابلم اس وقت کیا ہے کہ نماز تو ٹوکنے پر گھر میں ماحول ہے، تو گھر کے ماحول کی وجہ سے نماز بہت سارے بچے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایکچولی اگر مینر کو اپنے لیے اپنے دل و دماغ پہ سوار نہیں کیا، جسے کہتے ہیں نا کہ دل لگا کے کام کرنا، دل لگا کے نہیں کام کیا، تو اس وقت کی جو جنریشن ہے آپ لوگوں کی ایج کی، وہ 3 طرح کی پرابلم سے گزر رہی ہے۔ نمبر وہ ہے ایموشنل ری انفورسمنٹ، جگہ جگہ ایڈورٹائزمنٹ، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو، یہ کاسمیٹ لگا لو تو کالی بکری سفید بکری بن جائے گی، یہ لگا لو تو ایسا ہو جائے گا، اور اتنا ری انفورسمنٹ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے کاسمیٹک کا استعمال لڑکیاں تو چھوڑو لڑکے کرنے لگے، اور بہت بڑا بازار بن گیا یہ۔ ایسے ہی ایڈورٹائزمنٹ میں یہ کپڑا یہاں خرید لو تو بائی ون گیٹ ٹو فری، اس کے چکر میں انسان کھانے پینے کے سامان کے بجائے بیکار کی چیزیں خریدتا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ، معلوم ہوا کہ تمہارا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ نہیں ہے تو تم آڈ ہو اور جو ہے بیکورڈ ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو، اس طرح سے کہہ کہ شیطان دھیرے دھیرے سارے نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں لے لے گا، اتنا لے لے گا شکنجے میں کہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا ہم نے، آگے کی کسی کلاس میں بھی بتائیں گے آپ کو، کہ جب دجال نکلے گا تو جو بچے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ بچائے اگر اسی طرح کی زندگی چلتی رہی تو سب دجال کے ساتھ ہی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اتنا دین سکھایا جا رہا ہے، ہر بچی اور بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام، جھوٹ اور سچ، یہ سب ساری چیزیں بتائی جا رہی، بتایا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسک میں اسنیپ چیٹ اور سوشل میڈیا اور یہ حرام ہے، لیکن نہیں، ماڈرن ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ایموشنل ری انفورسمنٹ، کہ کچھ بھی کر لو ہم بدلنے والے نہیں۔ پھر جب ایموشنل ری انفورسمنٹ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، ایک دن میں نہیں ہوا ہے یہ، ہم آپ لوگوں کے ماں باپ کی ایج، ہم لوگوں کی ایج والوں سے ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے جس طرح سے موبائل کو دیکھ دیکھ کر کے چیزوں کو خریدا ہے، چیزوں کو کیا ہے اور آزاد چھوڑ دیا، کہ ناچ گانوں میں عادتیں بنائے رکھا، نمازیں چھوٹتی رہیں، کوئی حرج نہیں، تو پھر بچوں نے آگے بڑھ کر کے اس ری انفورسمنٹ کو برین واشنگ کے طور پر لے لیا، اور دھیرے دھیرے یہ ایڈورٹائزمنٹس اور یہ پرابلم ہماری پوری کی پرسنالٹی، ہمارے پورے کیریکٹر اور بیہیویئر کو اللہ سے ہٹا کر کے شیطان کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں، حزب الشیطان پہ ڈال دیتے ہیں، شیطان کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ لاقعدن صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم کے بیچ میں ہرڈل بن جاؤں گا، اور ہرڈل بن کر کے نوجوانوں کی برین واشنگ اتنی ہو چکی، اللہ کرے کہ آپ اس میں سے نہ ہو، لیکن آپ میں سے بھی کئی لوگ نظر آتے ہیں، آتی ہیں، ایسی برین واشنگ ہو چکی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا جائے بھاڑ میں، ہمیں تو جو کرنا ہے وہ کریں گے، اس لیے کہ برین واشنگ ہو چکی۔ اور یہ برین واشنگ کا مطلب نہیں کہ یو آر فری، انٹلیکچوئل سلیوری، فکری غلام ہو چکے ہو۔ اللہ کی بندگی میں یہ تھا کہ تم دنیا میں کسی کو غلام نہیں ہو، لیکن یہاں انٹلیکچوئل سلیوری کے اندر اس سوشل ڈسک کے غلام، تو اس او ٹی ٹی کے غلام، تو اس اسٹریمنگ کے غلام، تو اس میچ کے غلام، ہر چیز کے ایک نہیں دسیوں غلامی کر رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لبرلزم اور ایتھزم پنپ رہا ہے آج کی نسل میں، آپ جیسے نوجوانوں میں۔ لبرلزم کا مطلب ہر چیز جائز ہے، نوجوانوں سے مسافہ کرنا بھی جائز ہے، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے، پھر دھیرے دھیرے یہ پینا بھی جائز ہے تو وہ پینا بھی جائز ہے، یہ مذہب بھی صحیح ہے وہ مذہب بھی صحیح ہے، اور آخر میں چل کے ایتھزم، مذہب کا انکار ہو جاتا ہے کہ بھئی بازار ہمیں مذہب نہیں سمجھ میں آتا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ شیطان اسی بات کو چاہتا ہے، اور پورا کا پورا معاملہ، یعنی اس کو کہا جائے حقوق العباد، کیریکٹر اور بیہیویئر، یہ سوشل، ڈیجیٹل اور گلوبل۔ آپ لوگ سوشل ہیں، ہم لوگ جو سوچ نہیں سکتے اتنے جلدی آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ایکوپمنٹس کو استعمال کرنے والے ہیں، اور گلوبلی آپ لوگوں کی نظر ہے، تو ایسے وقت میں چیلنج تو اور بڑھ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے بچپن میں گناہ کا ایک ہی راستہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی نوجوان چھپ چھپا کر کے جائے اور سینما ہال کے اندر وہ بڑوں سے چھپ کر کے فلمیں دیکھے، اور آنے والا نوجوان اکثر پٹاتا تھا گھر میں کہ فلم دیکھنے گیا تھا۔ یا دوسرا ہوتا تھا کہ کہیں پر ناچ گانا آ رہا ہے، ڈرامہ ہو رہا ہے، اور رات میں جو ہے وہ نچنی آ رہا ہے تو ناچ دیکھنے چلے گئے، واپس آئے تو پھر پٹاتے تھے۔ بس اتنے ہی گناہ کے موقع تھے، لیکن اب گناہ کے موقع اتنے ہیں کہ ماں کی کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو ذمہ داری آپ لوگوں پر بڑھ جاتی ہے کہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھیں۔ ہمارے ماں باپ تو مسلمان اپنے آپ کو باقی رکھ کے دنیا سے چلے گئے، اور یہ کام جب تک آپ، یعنی آپ کی نسلیں، آپ نوجوان نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک نہیں ہو سکے گا۔ اب یہاں پر اس ڈائیگرام کو دیکھیے، جب تک، اب یہ دیکھیے فیزیولوجیکل نیڈز، یہ ہے جسم کی ضرورتیں، پھر اس کو سوشل نیڈز، حفاظت کی ضرورت ہے، یہ ہے سیفٹی نیڈز، یہ اوپر ہے سوشل نیڈز، سوسائٹی کی ضرورت ہے، یہ ہے اسٹیم، کچھ پانے کا جذبہ، یہ ہے سیلف ایکچوائلائزیشن۔ یہ ایکچوئل بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، یہ ڈگری کے بچے جانتے ہوں گے، ایم بی اے میں پڑھایا جاتا ہے، ہیرارکی ڈائیگرام ہے، لیکن اس کو آپ سمپل سمجھیے۔ فیزیولوجیکل نیڈز، کھانا پینا، سیفٹی، حفاظت، سوسائٹی کے اندر ہمارا کردار، اسٹیم، کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اسٹیبلٹی ملنا چاہیے اور ہمیں سکون ملنا چاہیے۔ جب یہ راستہ اسپرچولیٹی کے ساتھ تھا، روحانیت کے ساتھ تھا، نماز کی پابندی کے ساتھ تھا، ماں باپ کے ادب کے ساتھ تھا، آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ تھا، تو اسپرچولیٹی وجود میں آتی تھی۔ جب اسپرچولیٹی وجود میں آتی تھی تو کنڈکٹ، اخلاق اور کردار وجود میں آتا تھا، ماڈesty، پاک دامنی اور شرم و حیا وجود میں آتے تھے، گڈ ویلیوز اور اچھی ویلیوز نظر آتی تھی، کسی کو گھور کے نہ دیکھنا، کسی غیر محرم پر نگاہ نہ ڈالنا، عورتیں مرد بھی اپنی نگاہیں جھکا کے چلتے تھے، اور کہیں سے کوئی عورت نظر آ جائے تو چہرہ پھیر لیتے تھے کہ عزت کے ساتھ وہ گزر جائے۔ لیکن آج سوشل ڈیسک کے اوپر گھنٹے گھور گھور کر کے غیر محرموں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے بھی تھی، لیکن اسپرچولیٹی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے کیریکٹر اور بیہیویئر اتنا اچھا تھا کہ اچھی ویلیوز تھی۔ لیکن آج ان تمام چیزوں نے کیا دیا؟ سیلفشنس، وہی
کہ منہ ڈھک کے سوئیے، آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کے سوئیے، دنیا جائے بھاڑ میں۔ سیلفشنس، خود غرضی، ماں باپ کا بھی کیئر نہیں، اماں نے مار دیا تو گھر سے بھاگ گئے، اماں نے روک دیا، ابا نے روک دیا تو ان کے باغی ہو گئے۔ ایپتھی، یعنی کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کچھ بھی کہہ لو، بس اسٹونی فیس، سرد مہری بنی ہوئی ہے، اور دھیرے دھیرے اینٹی سوشل، سوسائٹی کے خلاف، ہر چیز کے خلاف۔ پھر اس کے بعد پرورشن، کجروی، بے راہ روی، وہ راستہ جو شیطان کا راستہ ہے۔ تو دھیرے دھیرے کیریکٹر اور بیہیویئر کو شیطان کہاں سے کہاں لے کر کے چلا گیا۔ آپ غور کریں آپ کہاں پر ہیں، یہ اس راستے پر، اسپرچولیٹی کے راستے پر ہیں؟ ماڈیسٹی ہے آپ کے اندر؟ کون سا دن ایسا بچتا ہے جس میں غیر محرم کو ہم نے نہ دیکھا ہو؟ کب ہے وہ دن آئے گا جس میں ہم نے غیر محرم کو نہ دیکھا ہو؟ یا ادھر ہے سیلفشنس کے اوپر ہیں کہ امی کی بھی بات بری لگی تو امی کی بات کو بھی نہیں مانیں گے، ابا کی بات کو بھی نہیں مانیں گے، تو ٹیچروں کی بات کیا ہوگی؟ اسی لیے کلاس روم کے اندر لڑائیاں ہونے لگی ہیں۔ ہندوستان میں بھی تھوڑا مینر موجود ہے، ویسٹرن کلچر کے اندر ہر سال اسکول کی کلاسوں کے اندر اسٹوڈنٹس لا کے گولیاں مارتے ہیں ٹیچروں کو اور اپنے ساتھیوں کو، کلاس میں آئے دن گالی گلوچ۔ تو جو کلاس جس کو کہا جاتا تھا عبادت گاہ ہے، ہندوؤں کے ہاں تو باقاعدہ اس کو پوجا استھل کہا جاتا تھا، ہمارے عبادت گاہ کہا جاتا تھا، وہاں پر ٹیچر کا مذاق اڑانا، ان کی توہین کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ شیطان کا راستہ ہے یا نہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس راستے پر ہیں، پوری سوسائٹی ہو گئی تو ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی بڑھ کر کے نکل کر کے آئے گا۔ تو یاد رکھیں کیریکٹر اور بیہیویئر کے اندر جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح جج نہیں کریں گے، ہم ٹرانزیکشن اچھا نہیں کر پائیں گے، معاملہ اچھا نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے انڈر مائی کنٹرول، کیا چیزیں ہیں جو میرے کنٹرول میں ہیں اور مجھے اسے صحیح کرنا ہے۔ واٹ تھنگس آر انڈر مائی کنٹرول اینڈ آئی ہیو ٹو ریسپانسبل فار دیٹ، اس کے لیے مجھے ریسپانسبل ہونا ہی ہے۔ نمبر 1 مائی ایکشنز، میرے اعمال میرے کنٹرول میں ہیں، مجھے اس پر دھیان دینا ہے۔ ادرس ایکشنز، دوسروں کے اعمال میرے کنٹرول میں نہیں ہے کہ میں دماغ خراب کر لوں کہ وہ نہیں سدھر رہے ہیں۔ ہمارا کام تو دعوت تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ان کو سچے راستے پر ڈالنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ مائی ایکشن، میرا عمل، میں اپنے عمل کو درست کر لوں، میری نمازیں چھوٹ رہی تو میں درست کر لوں، مجھ سے بے حرمتی ہو رہی تو میں درست کر لوں، یہ میرے کنٹرول میں ہے۔ آؤٹ آف کنٹرول ہے ادرس ایکشن۔ مائی ورڈز اینڈ ٹون، میرا جو ٹون ہے، میری جو ٹونالٹی ہے، میرے الفاظ ہیں، وہ میرے کنٹرول میں ہے، میں روک لوں، میں اپنے لفظ کو جھوٹ نہ بننے دوں، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ میں اپنے لفظ کو غیبت نہ بننے دوں، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ میں اپنے لفظ کو اللہ کی نافرمانی کا کام نہ بننے دوں، میرا ٹون بڑوں کے سامنے کیسا ہے، چھوٹوں کے سامنے کیسا ہے، یہ میرے کنٹرول میں ہے۔ مائی آبجیکٹیوز، میرے مقاصد، میری منزلیں میرے کنٹرول میں ہیں، میں محنت کر کے اسے حاصل کر سکتا ہوں، اور جب تک میں نے محنت نہیں کیا تو سوچ کتنی ہی اونچی ہو جائے کہ 2 مہینے میں ہم لکھپتی بن جائیں گے، 2 مہینے میں بھکاری بھی نہیں بن پاتا انسان کہ ہاتھ پھیلا کر کے مانگ سکے۔ مائی لمٹس، میری لمٹ کیا ہے مجھے سمجھنا چاہیے۔ آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ مائی لمٹ، میری لمٹ کیا ہے۔ میری لمٹ 2 روٹی کھانے کی ہے تو شوق میں ہم 4 شرمال نہیں کھا سکتے۔ میری لمٹ 2 بوٹی کھانے کی ہے تو شوق میں پیٹ میں نہیں بھر سکتے، الٹی ہو جائے گی۔ تو میری لمٹ اگر ہے کہ میں یہی افورڈ کر سکتا ہوں تو یہ فیشن، وہ فیشن، اور یہ سوچ اور یہ ارمان، یہ میری لمٹ سے باہر ہے۔ مائی بیہیویئر، میرا بیہیویئر میرے کنٹرول میں ہے، مجھے اپنے بیہیویئر کو درست کرنا، یہ حقوق العباد ہے، یہ معاملہ ہے۔ یہ سوچنا کہ میں اپنے بیہیویئر سے میں دھوکہ دے رہا ہوں یا میں سچائی کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی دھوکہ دے رہا ہوں کیا؟ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، آج بھی ہے۔ پہلے ہم لوگ کے بچپن میں شور مچتا تھا کہ گاؤں میں مولوی صاحب آ گئے۔ اب جہاں گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے جنگیاں پہن کے آدمی ٹوپی اتار کر کے، تو مولوی صاحب آ گئے تو فوراً گھر میں دوڑا ہوا جا کے پیجامہ پہن کے ٹوپی پہن کر کے مسجد بھاگتا تھا۔ لیکن اس وقت یہ چیز تھی کہ سن لیا فوراً عمل ہوتا تھا، لیکن آج ماں باپ کی سے بھی شرم نہیں ہے۔ لڑکے گھر کے اندر نکر پہن کر کے گھومتے ہیں، شرم نہیں بہنوں سے اور کزن سے جو کہ نامحرم ہیں۔ لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھوم رہی ہیں، کیا دوپٹہ ڈال دینے سے وہ اللہ کے رسول کی لعنت سے بچ جائیں گے؟ کیا گھٹنے سے اوپر کپڑا پہننے والے لڑکے اللہ کے رسول کی لعنت سے بچ جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صاف فرمایا تھا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں
وہ لوگ جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگے دکھیں، ایسے کپڑے جو جسم سے چپکے ہوئے ہوں، لیگنز ٹائپ کے، ٹائٹ جینز ٹائپ کے، ٹائٹ ٹی شرٹ ٹائپ کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ حکم ہے ہمارے لیے، اور اللہ کر کے رہیں گے وہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت تو پانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور جو ماں باپ ایسے کپڑوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان کا بھی حال یہی ہوگا. فرشتے لعنت بھیجتے ہیں ایسے لڑکوں پر جو چڈیاں پہن کر کے، نیکر پہن کر کے گھر میں گاؤں میں گھوم رہے ہوں. تو مائی بیہیویئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہائی اور ہلو اور آنٹی اور انکل اور گڈ مارننگ اور گڈ آفٹر نون اور سوری، اسی کو بیہیویئر نہیں کہتے ہیں. بیہیویئر ہماری فزیکل بیہیویئر بھی ہوتا ہے. کسی مولانا کو دکھانے کے لیے، کسی بزرگ کو دکھانے کے لیے نقاب میں آ جانا یہ کون سی بڑی بات ہے. نقاب میں تو چھپ چھپا کر کے ناچنے گانے والیاں بھی آ جاتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بعد میں جب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، تو لعنتیں بٹورنا یہ معاملہ نہیں ہے. یہ وہ دھوکہ ہے جس کو شیطان نے دے رکھا ہے، اور کچھ شیطان دلاتا نہیں ہے. ایسے کپڑے پہن کر کتنی مر گئی، کتنے ٹب میں گر کے مری، کتنا خودکشی کر کے مری، آج کوئی نام لینے والا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھیں وہ عورتیں جنہوں نے قاعدے کا لباس پہنا، خدمت کیا، چاہے کسی قوم کی ہو. مدر ٹریسا جینس ٹی شرٹ پہن کر کے ہندوستان بھر میں نہیں ٹہلی، وہ عورت اپنے لباس میں رہ کر کے اس نے جو خدمت کیا آج دنیا یاد کرتی ہے. اور کتنی پرسنالٹیز اور شخصیات. مائی ان اینڈ آؤٹ، میرا ظاہر اور باطن میرے قابو میں ہے. میں اپنے ظاہر کو اسلام کے اکارڈنگ ڈھال سکتا ہوں. کب ڈھال سکتا ہوں؟ آج میری زندگی میں اللہ نے طاقت دیا ہے. کل خدا نہ خواستہ گھٹنا نے جواب دے دیا، کمر نے جواب دے دیا، مسجد میں جا کر کے کرسی پر بیٹھ کر کے صوفے والی نماز کی عادی ہو گئے، تب ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے. آج ہمارے پاس طاقت ہے تو تہجد میں آج ہم اٹھ سکتے ہیں. ان اینڈ آؤٹ. آج طاقت ہے تو قرآن پر نظر جاری ہے تو قرآن پر نظر ڈال کر کے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. جب نظر دھوکہ دے دے گی تب پڑھ سکتے ہیں کیا. اینڈ ہاؤ آئی سالو مائی پرابلمس، اٹ از انڈر مائی کنٹرول. میں اپنی پرابلم کو سالو کیسے کرتا ہوں؟ میری پرابلم ہے وہ، دوسروں کی پرابلم نہیں. مجھے سالو کرنا. مجھے بار بار پہ غصہ آتا ہے، مجھے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، میرے اندر پیشن کم ہے، میرے اندر صبر کم ہے، مجھے سالو کرنا ہے. یہ ہے ہمارا حقوق العباد. اینڈ آؤٹ آف مائی کنٹرول ادرس ایکشنز. دوسروں کے اعمال ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم بہت ہے تو ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، آپ کو نہیں سدھار سکتے جب تک کہ آپ سدھرنا نہ چاہیں. ہاؤ ادرس فیل اباؤٹ می. لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ان کی سوچ، ان کی باتوں کو دیکھ کر کے اپنے دماغ کو کئی کو خراب کرنا. کیا کیا باتیں کر رہی کریں دے، میں نہیں روک سکتا. تو مجھے اپنے بیہیویئر کو دوسروں کی فیلنگ دیکھ کر کے کیوں خراب کرنا. واٹ از گوئنگ ان مائی سراؤنڈنگ، میرے اطراف آس پاس کیا ہو رہے ہیں، میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اطراف کی چیزوں کو دیکھ کر کے، ہورڈنگ دیکھ کر کے اور لوگوں کا فیشن دیکھ کر کے، اس نے فلاں جگہ سے یہ آفر کیا اور یہ فلاں جگہ سے اس نے جو ہے سامان کو منگایا، میں بھی منگاؤں، میں بھی فلاں کی برتھ ڈے میں یہ گفٹ کروں، میں ٹی شرٹ گفٹ کروں، اور میں بائک گفٹ کروں، اور میں موبائل گفٹ کروں. یہ سراؤنڈنگ میں جو چل رہا ہے چلنے دو، وہ ان کا کام ہوگا. ہزاروں لوگ جہنم میں جائیں گے تو کیا خدا نہ خواستہ ایک ایمان والا بھی پیچھے پیچھے چلا جائے گا؟ نہیں جا سکتا. ادرس بیہیویئر، دوسروں کا بیہیویئر میرے کنٹرول میں نہیں ہے. مجھے اب واٹ دے تھنک اباؤٹ می، وہ کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. ان کی سوچ کو دیکھ کر کے ہم بھی بیٹھ جائیں دماغ خراب کرنے کے لیے. ریزلٹس مائی ایکشن، جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا ریزلٹ بھی میرے قابو میں نہیں ہے. میرا کام تو یہ ہے اچھی طرح سے کام کر کے آگے کو بھیج دینا. مائی پاسٹ اینڈ مائی فیوچر، میرا جو گزر گیا وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے افسوس میں اپنے فیوچر کو کیوں خراب کریں. پچھلے سال میرا 40% نمبر آیا تھا، تو کیا اگلے سال بھی 40% نمبر آئے گا؟ اس سال 80 ہم کر سکتے ہیں، ہم ہی کر سکتے ہیں. پچھلے سال میری نمازیں چھوٹی تھی تو کیا اس سال بھی نمازیں چھوٹتی چلی جائیں گی؟ ہم صحیح کر سکتے ہیں. پچھلے سال قرآن کا دور نہیں مکمل ہوا تھا تو کیا اس سال بھی مکمل نہیں ہوگا؟ ہم کر سکتے ہیں. ہاں کل آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم ہے، کل صحت کے ساتھ آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم ہے کسی کو. تو معلوم یہ ہوا کہ بیہیویئر کو صحیح کرنے کے لیے، حقوق العباد کو صحیح کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حقوق اللہ میں کمی ہو گئی، نماز میں تھوڑی سی انجانے میں غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر سکتے ہیں. لیکن حقوق العباد کے اندر جانتے بوجھتے یہ غلطیاں صبح اور شام کے جو ہمارے میتھڈ آف لائف ہے اس کو ہم نے غلط کیا تو پھر ہمارے زندگی سے دین ہی چینج ہو جائے گا. آپ کو آگے کی کلاس میں ہم بتائیں گے الدین اور شریعہ میں کنیکشن کیا ہے. الدین کی ایک میننگ ہے وے آف لائف اور میتھڈ آف لائف.
الدین میتھڈ آف لائف، شریعہ وے آف لائف، اور میتھڈ آف لائف کیا ہے؟ صراط مستقیم. وے آف لائف کیا ہے؟ صراط مستقیم. اس کے علاوہ جو راستہ ہے، جو بھی کہہ لیں، جس طرح سے بھی کہہ لیں، وہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کے راستے پر چلنے والے جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیٹ اس چینج اور سیلف، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. آپ خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چانس دیا. آپ کے ماں باپ نیک لوگ ہیں، آپ کے ماں باپ خوش قسمت ہے کہ کوئی نیکی ایسی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دین سمجھنے کا موقع دیا. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو اس موقع کو کیش کریں. کہ ہم جیسے کہا جاتا ہے کہ مانا کہ اس جہاں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم کر گئے گزرے جہاں سے ہم. ٹھیک ہے کہ پوری دنیا کو ہم دین اور ایمان اور اخلاق نہیں صحیح کر سکے، لیکن جہاں جہاں سے ہم گزرے وہاں کوئی کنکر تھا، کوئی کانٹا تھا، نکال دیا، اور کچھ نہیں تو اپنی زندگی سے اس چیزوں کو نکال دیا ہم نے. شام ہو رہی تھی، سورج ڈوب رہا تھا. ڈوبتے ہوئے سورج نے دنیا پہ نظر ڈالا، تو دنیا پہ نظر ڈال کر کے سورج کی جب نظر پڑی تو سورج نے افسوس کے مارے افسوس سے کہا اب تو میں چلا، اب اس دنیا کا کیا ہوگا، دنیا تو اندھیری ہو جائے گی. ایک بوڑھے کے دروازے پر ٹمٹماتا ہوا ایک دیا تھا، کینڈل تھا، دیا تھا. اس نے سر اٹھایا اور اس نے سورج سے کہا جناب آپ جائیے، میں تو ہوں نا. سورج کو ہنسی آ گئی کہ پدی سے چیز، میں اتنا بڑا سورس آف انرجی، اور جب میں دنیا کی تاریکی کو، ڈارکنیس کو، اندھیرے کو دور نہیں کیا کر سکا تو تو کیا، تو پدی کیا، پدی کا شوربہ کیا، تو کیا دور کرے گا. تو اس دیے نے جو جواب دیا اس سے چھوٹا جواب آپ کا نہیں ہو سکتا، اس سے چھوٹا جواب آپ کا نہیں ہو سکتا. اور اس دیے نے جواب دیا، اور اس دیے نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا جناب میں پوری دنیا میں روشنی تو نہیں پھیلا سکتا، لیکن کم از کم اپنے سامنے والے کو ٹھوکر سے بچا سکتا ہوں. تو آپ پوری دنیا میں گرچہ دین نہ پھیلا سکے مگر اپنے آپ کو تو آپ شیطان سے بچا سکتے ہیں، بچا سکتی ہیں. اپنے اندر چینجز لائیے. اور نہ دل نہ مانتا ہو تو نیٹ پر آپ لوگ سرفنگ کرتے ہیں، پڑھ لیجئے اسٹوری ان لوگوں کی جن لوگوں نے فیشن میں زندگی گزارا. کہاں پہ ہیں آج وہ لوگ؟ کہیں ان کا نام دکھتا ہے؟ ہم نام نہیں لینا چاہیں گے. فلم انڈسٹریز کی طرف چلے جائیے آپ، کاسمیٹکس کا استعمال کر کر کے کئی سال تک جوان رہی ہیروئنیں، ایکٹریسز، ایکٹرز. پھر کیا ہوا؟ بالآخر قبر کے وہی کیڑے، وہی سانپ، وہی بچھو. لیکن اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے وضو سے اپنے نور چہرے کو نورانی کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے عشق میں اللہ کے رسول کی دعائیں لی، اپنے لباس کو اچھا رکھا، جنہوں نے قرآن سے محبت کیا، شیطان کے دیے ہوئے سوشل پلیٹ فارم اور اس سے نفرت کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا. اور روز قیامت صرف انہیں نہیں، ان کے والدین کو بھی تاج پہنایا. آئیے ہم اور آپ والدین کے لیے تاج پہننے اور پہنانے کا ذریعہ بنے. بس اسی پر کلاس مکمل کرتے ہیں. عشاء کی جماعت کہیں پہ کھڑی بھی ہو چکی ہے اور کہیں کھڑی ہونے والی ہے. جو باتیں کہی گئیں اس کو آپ سیریسلی سوچئے گا، تنہائی میں سوچئے گا، مشورہ کر کے سوچئے گا، بڑوں سے بات کر کے سوچئے گا اور چینج کر لیجئے. اگر آج نہیں چینج ہوئے تو کل چینج ہونے کے لیے نہیں آتا، کیونکہ کل کبھی آیا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی معاملات اور حقوق العباد میں ہمیں اچھے سے اچھا بننے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.